ہم علل اعلان کہتے ہیں جو اگر پیروں فقیروں کو قبروں کو سجدہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تم بھی کہہ دو جنہوں نے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کیا بات. لیکن حضرت ایک فرق ہے, ذرا اس کی طرف میں بطور خاص توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. ہم پر الزام ہے نا کہ جناب پیروں فقیروں کو اس طرح مانتے ہیں, یہ جناب قبروں کو سجدے کرتے ہیں. لیکن یارو ایک بات یاد رکھنا کہ ہم پر جو بھی الزام ہے وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے, اور تم پر جو الزام ہے تمہارے عالموں کی وجہ سے. بہت کو واہ. اس قسم کی غلطیاں بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی, اس لیے آپ فوراً عوام سے معافی مانگے, چونکہ چنانچہ ساری باتیں چھوڑ دیں اس اور وضاحت خود کر لیں. جو وضاحت آپ نے کی ہے وہ بالکل غلط ہے. جو وضاحت آپ نے کی ہے مجھے مفتی طارق مسعود کے حوالے سے کل میں نے بیان جاری کیا کہ رجوع ایسے نہیں ہوتا, وہ رجوع نہیں کر رہے. لیکن رات کو میں نے ان کے ہی مسلک کے جید علماء جو ان کے ہاں پائے جاتے ہیں انہوں نے بیان جاری کیا. انہوں نے کہا یہ رجوع نہیں ہے. کیا آپ نے مفتی یاسر ندیم کا بیان نہیں سنا؟ کیا مفتی منظور مینگل کا بیان نہیں سنا آپ نے؟ کیا مفتی عبد الرحمن کا بیان نہیں سنا آپ نے, جنہوں نے آپ پر فتوے لگائے؟ اگر مجھ پہ اعتبار نہیں ہے, یقین نہیں آپ کو آتا, تو بھائی یہ بیان سنیں. مینگل صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ بیان سنیں. مینگل صاحب نے کیا بیان دیا ہے کو خدا کا خوف کرو. ایسے رجوع نہیں ہوتا جیسے تم بیان دے رہے ہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی, بس جی بس فارغ ہو گئے. تو غلطی ہو سکتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مذاق کے ذریعے سے ہی آپ معافی مانگیں. فوراً پبلک کے سامنے آ کے شرمندگی کا بھی اظہار کرے اور ان باتوں سے رجوع بھی کرے اور معافی بھی مانگے, علماء کی موجودگی میں معافی مانگے کہ مجھ سے یہ غلطیاں یہ ہو گئی ہیں. تو خدا کا خوف کرو. آپ جیسے لوگ لیکچر دیتے ہیں, آپ جیسے لوگ یوٹیوب پہ فیس بک پہ مختلف جگہ پہ بیٹھ کر کہ باتیں کر سکتے ہیں, کبھی غور کیا کہ اس سے کتنا نقصان ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ نے تو ایک اختلافی بات شروع کر دی ہے. آپ نے تو یہ بتا دیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں راہ نکالی جا سکتی ہے, اور اس وقت کے انہوں نے لکھنے والوں نے غلطیاں کی ہیں. خدا کا خوف کریں اور فوراً علماء کی موجودگی میں آ کر توبہ کریں اور معافی مانگے پوری قوم سے, پاکستانی قوم سے نہیں, امت سے معافی مانگیں کہ میں نے یہ غلطیاں کی. اس قسم کی غلطیاں بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی, اس لیے آپ فوراً عوام سے معافی مانگے, چونکہ چنانچہ ساری باتیں چھوڑ دیں اس اور وضاحت خود کر لیں. جو وضاحت آپ نے کی ہے وہ بالکل غلط ہے. جو وضاحت آپ نے کی ہے مجھے بتایا ساتھیوں نے, میں تو سفر پہ ہوں, وہ بالکل غلط ہے. صاف الفاظ میں یا بصورت دیگر مجھے ٹائم دے دے, منظور نام ہے میرا, منظور مینگل, علماء کو بٹھا دے, ہماری گفتگو ہوگی پھر انشاءاللہ. یا آپ میرے پاس تشریف لائیں یا میں آپ کے پاس. گرامر سے آپ کہاں واقف ہیں؟ آپ کی گرامر کا تقاضا تو یہ ہے سجد یسجد مسجد, لیکن قرآن ہے میں مسجدہ. فقال ابن علیہم بنیانا, اور اسے لنتخذن علیہم مسجدہ, تو لنتخذن علیہم مسجدہ. تو آپ کے گرامر کے اعتبار سے تو مسجدہ ہونا چاہیے, مسجدہ تو نہیں ہے. سجد یسجدوں سے مسجدن, اور حالت وقف میں مسجدہ, تو یہ مسجدہ کیسے آ گیا؟ بات وہی ہے کہ قرات متواترہ آپ کے گرامر پر مقدم ہے. مصر کے وائس چانسلر جامع ازہر کے ڈاکٹر طاہا آنکھوں سے بھی نابینا تھا اور وائس چانسلر تھے, دل سے بھی نابینا تھا. کہیں اللہ نے آپ کو نابینا تو نہیں بنا دیا؟ اس نے 70 اعتراضات کر دیا, آپ نے ایک کر دیا. آپ کہہ بھی رہے کہ اور بھی بہت سے مثالیں. پھر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی امی تھا, اس کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. تو یہ امی تو ابتدائی حالت میں تو تھے,
امی کی تعریف خدا نے خود کی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو ہم سب کے سب امی ہے، لیکن بعد میں جب 63ویں سال میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اب آخر میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ امیت والی حالت کے لا تعلمون شیئا. امی کی تعریف تو یہی ہے لا تعلمون شیئا. آپ عالم کس کو کہیں گے؟ عالم کی تعریف ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن کی آیات بینات جن کے سینے میں ہو وہی عالم ہوتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ سے بڑا حافظ اور قاری کون ہوگا؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور. اس لیے ابتدائی حالت میں تو تھے. باقی یہ کہ آپ سے یہ کہ کاتب غلط لکھے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہ چلے، اور اس طریقے پر قرآن خود ذمہ داری اٹھائے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ. آگے پیچھے ہم نے فرشتے لگائے ہماری نگرانی میں، جس طرح وبالحق انزلناہ ہو، ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کو اتارا. وبالحق نزل، ٹھیک طریقے سے یہ نازل ہو گئی، ٹھیک طریقے سے ہم نے اس کو اتارا اور ٹھیک طریقے سے یہ بالکل نازل ہو گئی، اور ٹھیک طریقے سے امت تک یہ کہ پہنچ گئی. ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، نہ کاتب سے غلطی ہوئی نہ محمد رسول اللہ سے غلطی ہوگی، یہ سب کے سب ہے. لیکن آپ گرامر سے چونکہ واقف نہیں ہے، گرامر خود ہی جو گرامر ہمارے بنائے گئے گرامر ہی ناقص ہے. اس لیے قرات متواترہ اور قرآن کا رسم الخط یہ مطبوع ہے، گرامر اس کا تابع ہے. جہاں گرامر کے مطابق آپ کو کوئی بات اگر نہ لگے تو کہہ دینا کہ گرامر فیل ہو گیا، یہ نہ کہہ دینا کہ قرآن کی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائے، دستگیری فرمائے، اور اس قسم کے فضول قسم کے خدشات سے اور شبہات سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے. نہ جانے آپ جو دشمنان صحابہ اور تحریف قرآن کے جو لوگ قائل ہیں ان کے صف میں کھڑا ہو کر کے آپ کیا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، فوراً توبہ کر لیں. اور میں نے عرض کیا کہ مجھے ڈر لگتا کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت کے لوگ جذباتی لوگ آپ کو اڑا نہ لے، جیسے کہ اس طریقے پر ہوتا ہے. اللہ آپ کو بھلا کرے. جو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ قرآن کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں بہت حیران ہوں کہ مفتی صاحب جیسے انسان، اس میں بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ آپ یہ ہے کہ حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب ہے، دیگر علماء ہیں، آپ تشریف لائیں ہمارے ہاں یا ہمیں بلائیں اور چند علماء کو بٹھائیں. صاف صاف سی باتیں چونکہ چنانچہ کو چھوڑ دے، بالکل اس بات سے توبہ کر لیں. بہت بڑی آپ کی غلطی، امت کو تشویش میں آپ نے مبتلا کیا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سفر میں ہوں میں، 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ کراچی حاضری ہوگی، تو حضرت جیسے حکم دے دیں میں خود حاضری دوں گا، یا ورنہ اس سے پہلے توبہ کر لیں. ہم علل اعلان کہتے ہیں جو اگر پیروں فقیروں کو قبروں کو سجدہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تم بھی کہہ کیا دو بات ہے. جنہوں نے آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کی ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کیا بات ہے. لیکن حضرت ایک فرق ہے، ذرا اس کی طرف میں بطور خاص توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. ہم پر الزام ہے نا کہ جناب پیروں فقیروں کو اس طرح مانتے ہیں، یہ جناب قبروں کو سجدے کرتے ہیں. لیکن یارو ایک بات یاد رکھنا کہ ہم پر جو بھی الزام ہے وہ ہمارے جاہلوں کی وجہ سے ہے، اور تم پر جو الزام ہے تمہارے عالموں کی وجہ سے. واہ 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 واہ، بہت کو واہ.